السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شمع الفت ناول کی دنیا میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی نئی کہانی بے پرواہ عائشہ نور کی قلم سے۔ وہ بڑی عجلت میں اپنا آپ سنبھالتی کلاس میں جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں نوٹ بکس، دوسرے ہاتھ سے کاندھے پہ بیگ ڈالے اسے سنبھالتے تیزی سے کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پہلے ہی اسے بہت دیر ہو رہی تھی۔ جب کلاس میں گئی تو کلاس اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ سر وقار کلاس لے رہے تھے۔ دروازے پر زرتاج معصوم سی ہی نہیں، مسکینوں والی شکل بنائے کھڑی تھی، شاید کلاس میں انٹری مل جائے۔ خوش قسمتی سے سر نے اسے بغیر کسی روک ٹوک کے ہاتھ کے اشارے سے کلاس میں انٹری دے دی تھی۔ وہ بھاگنے کے انداز میں اپنی سیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ سیٹ پر بیٹھ کر ایک گہری سانس لی۔ زری، آج پھر لیٹ ہو گئی تم، اس کی بیسٹی ارم نے کہا۔ کلاس ختم کرنے کے بعد وہ اپنا بدلہ لینے کے ارادے سے باہر نکلی تھی۔ آج وہ اسے مزہ چکھا کر رہیں گی۔ اپنا بیگ اٹھایا اور کینٹین کی طرف بڑھی تھی۔ اس کا شکار اسے وہیں ملے گا۔ کلاس سے نکل کر وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں آئی تھی۔ اب اس کا رخ کینٹین کی طرف تھا۔ اس جگہ بھیڑ تھی، آگے کینٹین تھی، اسٹوڈنٹس وہاں سے آ جا رہے تھے۔ اسے دور سے ارم نے دیکھا۔ زری اسے بنا بتائے کلاس سے نکلی تھی۔ ارم جانتی تھی وہ کیا کرنے والی ہے۔ اس راستے پہ 2-3 سیڑھیاں تھیں۔ وہ آگے تیزی سے بڑھتے ایک سے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تھا کہ کسی نے سیڑھی پر بیٹھے آگے اپنی ٹانگ کی۔ وہ اس سے ٹکرائی، اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکی تھی اور زمین بوس ہو جاتی اگر وہ زری کا ہاتھ بروقت نہ تھام لیتا۔ اس نے زری کا ہاتھ کھینچ کر اسے سیدھا کیا تھا۔ زرتاج اس کے چوڑے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ اس اچانک حملے سے ہڑبڑا گئی تھی، پھر سمجھ جانے پر سامنے والے کو کھا جانے والی انداز میں گھورا تھا۔ مقابل نے بھی جلا دینے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ ہائے کزن کہہ کر پھر ہاتھ ہوا میں لہرایا تھا۔ وہ بھی زارون تھا، زرتاج کا کزن، ایک سیر تو دوسرا سوا سیر۔ یو ایڈیٹ، میرے راستے مت آیا کر، جان سے مار دوں گی ایک دن، وہ انگلی اٹھاتی اسے وارن کر رہی تھی۔ لائٹ پنک سوٹ پہنے، اس کا ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل، میک اپ کے نام پر پنک لپ گلوز لگائے ہوئے، صاف شفاف رنگ دیکھنے والے کو اپنی سادگی سے گھائل کر دینے والی زرتاج۔ سامنے والا بھی زارون تھا، زارون عالم ملک، اس کی ہر ادا سے بے نیاز، ہمیشہ کی طرح مغرور، شہزادوں جیسی چال، نیوی بلو ٹی شرٹ پہنے، بلو جینز، وائٹ جاگرز پہنے، ہوڈی والے بلیک سلیو لیس جیکٹ پہنے، سفید رنگ کے تیکھے نین نقش، یونیورسٹی کے ہر لڑکی کا کرش۔ میڈم، میں تمہارے راستے میں نہیں، تم میرے پاس آ رہی تھی۔ اف یو نو، وہ اس کی انگلی اپنی انگلی سے پکڑا اس کی طرف جھک کر بولا تھا۔ وہ اس سے چڑ کھاتی منہ پھیر گئی۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، وہ اس کے پاس ہی تو آ رہی تھی، مگر وہ کہاں ماننے والی تھی۔ بہت بڑی خوش فہمی ہے تمہاری کہ تمہارے پاس آؤں گی، آنا تو پڑے گا تمہیں ابھی، وہ کہہ کر سن گلاسز پہن باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زری یار کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ارم اسے زارون سے بھڑتا دیکھ چکی تھی، اب اس کے پاس آ کر پوچھ رہی تھی، اور وہ غصے سے لال ٹماٹر ہو رہی تھی۔ اس کمینے کو مزہ چکھانے آئی تھی، میں مار دوں گی اسے ایک دن، وہ ہاتھ کا مکہ بناتی ارم کو بتا رہی تھی۔ یار مجھے مت مار دینا، ارم اس کا مکہ بنا ہاتھ پکڑ کر نیچے کرتی ہوئی بولی۔ یار تم کنٹرول کیا کرو خود پہ، پتہ تو ہے اس کا تم نہیں جیت سکتی، اس سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چھوڑ دو۔ میں اسے کچھ نہیں کہتی، وہیں باز نہیں آتا، تایا ابو کی وجہ سے لحاظ کر جاتی ہوں میں اس کا، جس وجہ سے وہ سر چڑھا ہوا ہے۔
چلو اچھا، اب گھر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، بائے، میرا بھائی بھی آ گیا ہوگا مجھے لینے۔ اب وہ دونوں چلتی باہر مین گیٹ کی طرف آئی تھی۔ زارون اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھا ہوا تھا اور منہ پر ہی میں کچھ گنگنا رہا تھا۔ چاروں ناچار وہ بیگ کی ڈور مضبوطی سے تھامے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چہرہ ابھی بھی لال تھا، غصہ صاف آیا تھا اس کے چہرے پہ۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی اور زارون پھر طنزیہ ہنسا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ بس باہر دیکھنے میں مصروف تھی، اس سے بے نیاز ہو کر، مگر وہ کہاں باز آنے والا تھا اس کا خون جلانے سے۔ لگتا ہے یونیورسٹی لیٹ پہنچی ہو، ڈانٹ پڑ گئی سر کی، جو منہ یوں سجا ہوا ہے تمہارا۔ تمہیں اس سے مطلب نہیں، چپ چاپ گاڑی چلاؤ۔ وہ پھٹ پڑی تھی، صبح بھی اس کی وجہ سے لیٹ ہوئی تھی۔ میں ڈرائیور نہیں ہوں تمہارا جو یوں حکم چلا رہی ہو، اسے طیش آیا تھا۔ یہ جو اچھا کھاتی پیتی پہنتی ہو نا اور اچھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہو، یہ سب میرے باپ کے پیسوں سے ہے۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھوں کی گرفت مضبوطی سے وہ سخت الفاظ میں بول گیا تھا۔ گاڑی روکو، وہ چلائی تھی، اپنی توہین کہاں برداشت تھی اسے۔ I said stop the car۔ اب کہ وہ گررائی تھی، زارون ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی اور وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گاڑی سے اتری تھی اور زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا۔ صبح بھی اس کی انہی جلی کٹی باتوں سے تنگ آ کر وہ راستے میں اتر گئی تھی اور یونیورسٹی لیٹ ہوئی تھی۔ تقریباً روز کا ہی معمول تھا، ماں کو دکھانے کے لیے وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی تھی اور راستے میں لڑ کر اتر جاتی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ زارون نے گاڑی کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر اس سے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، وہ منہ موڑ کر غصے سے جواب دیا تھا زرتاج نے۔ تم چاہتی ہو میں تمہاری منتیں کروں تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ واہ نخرے تو دیکھو مہارانی کے۔ زارون نے منہ میں بڑبڑاتے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ اس کے جاتے ہی زرتاج نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی، ہر بار وہ اس کی عزت نفس مجروح کر دیتا تھا۔ پتہ نہیں کیا بیر ہے ان دونوں بھائیوں کو، ہم دونوں بہنیں سے۔ ایک نے اس کی بہن سے نکاح کر کے غائب ہو گیا، دوسرا ذلیل و خوار کرنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ بولتے ہوئے سوچتے آگے بڑھ رہی تھی۔ راستہ سنسان ہی تھا، اکا دکا گاڑی آ جا رہی تھی، دھوپ سے اس کی سفید رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ سردی کا موسم تھا، اس لیے دھوپ بھی بھلی لگ رہی تھی۔ راستہ کافی لمبا تھا، اسے رکشہ کی تلاش تھی۔ اچانک آوارہ اور اوباش لڑکوں کے گھیرے میں آ گئی تھی۔ 3 لڑکے اس کا راستہ روک کر کھڑے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ ہٹو میرے راستے سے، وہ بے خوف ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ایک لفنگا سا لڑکا اس کے قریب آیا تھا۔ ہم بہت کچھ ہوتے ہیں، سمجھو تو صحیح۔ تینوں لڑکوں نے سیٹی بجائی تھی اور ساتھ کہکہے بھی لگائے تھے۔ زرتاج نے دوڑ لگا دی تھی خود کو ان سے بچانے کے لیے۔ وہ گاڑی آگے لے تو آیا تھا، اسے اتار کر پتہ نہیں اسے کیوں آج ایسا لگ رہا تھا اس نے ٹھیک نہیں کیا ہے۔ اسے ایسے بیچ راستے میں اتار دینا ٹھیک نہیں تھا۔ چاچی کیا سوچیں گی اگر آج پھر وہ اکیلی گھر آئی تو؟ اور ڈیڈ، انہیں ہمیشہ سے میں ہی غلط لگتا ہوں۔ بس اس سوچ کشمکش میں اس نے گاڑی ریورس کی تھی پیچھے جانے کے لیے۔ وہ بہت زیادہ تیز نہ بھاگ سکی تھی، اس لیے ان کے پکڑ میں آ گئی تھی۔ اب اسے احساس ہوا تھا زارون کی باتیں سن لیتی، یوں گاڑی سے نہ اترتی۔ نہ بلبل، یہ غلطی مت کرنا، تم اب ہم سے نہیں بچ سکتی ہو تو یہ ناکام کوشش مت کرو ہم سے فرار ہونے کی۔ تینوں لڑکوں نے کہکہے لگائے تھے۔ 2 لڑکوں نے بازو سے پکڑ رکھا تھا اور ایک اس کے سامنے کھڑا اس پر جھک کر بول رہا تھا۔ اس نے گندے پیلے دانتوں کی نمائش کی تھی جس سے اسے کراہت آئی تھی۔ سختی سے آنکھیں بند کی تھی اور اللہ سے مدد مانگی تھی،
پھر اونچا اونچا چلانا شروع کیا تھا، بچاؤ بچاؤ کوئی ہے، وہ زور سے چلا رہی تھی، شاید کوئی سن لے۔ وہ لڑکے اسے جھاڑیوں کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ اسے اس کے چلانے پر ایک لڑکے نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا، جس سے وہ چپ ہوئی تھی۔ اب وہ ان کی منتیں کر رہی تھی، پلیز مجھے چھوڑ دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے پلیز، وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ دو لڑکے اب بھی اس سے بازوؤں سے دبوچے کھڑے، تیسرے نے اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر نکالا تھا۔ زرداج نے ایک زوردار چیخ ماری تھی، منہ پر ایک اور تھپڑ مارا، اور آستین بھی پھاڑ دی تھی۔ اب کہ وہ لڑکا اس پر جھکنے لگا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کا کالر کھینچا اور اس کا سر سیدھا زمین کے ساتھ جا ٹکرایا تھا۔ زارون اسی راستے پہ آیا جہاں اس نے زری کو اتارا تھا، مگر اسے زرداج وہاں دکھائی نہیں دی۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر کر آگے آیا تھا، سڑک پر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، مگر اسے وہ نظر نہیں آئی۔ شاید آٹو سے چلی گئی ہوں گی یہ مس، یہی سوچتے وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی وہ گاڑی کا گیٹ کھول کر اس میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ اسے کسی لڑکی کے چیخنے کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ کسی انہونی کا گمان ہوا تھا اسے۔ آواز کے تعاقب میں وہ آگے آیا، زری، یہ تو زری لگ رہی ہے۔ اب کہ وہ بھاگا تھا، آگے جا کر اسے راستے میں سے زرداج کا گرا ہوا بیگ نظر آیا تھا۔ پھر کچھ اور آگے جھاڑیوں کے قریب اسے زری کا ایک جوتا نظر آیا۔ اب کہ اسے صاف آوازیں سنائی دی تھی۔ وہ اور تیزی سے آگے بڑھا تھا، سامنے کا منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ زری گنڈوں کے زد میں تھی اور ایک اس پر جھک رہا تھا۔ زارون تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا اور اس لڑکے کو پیچھے سے شرٹ کا کالر کھینچ کر زمین پر پٹکا تھا۔ زرداج نے سختی سے آنکھیں میچھی ہوئی تھیں، مگر لڑکے کے چلانے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے زارون تھا۔ وہ اسے اس وقت فرشتے سے کم نہیں لگا تھا، جو ابھی اس لڑکے کو جو زمین پر پڑا کر رہا تھا، اسے ٹانگوں سے مار رہا تھا، اب اس کی طرف بڑھا تھا۔ زارون نے جب زری کو اس حلیے میں دیکھا تو اسے خود پہ بے انتہا غصہ آیا تھا۔ کھلے بکھرے بال، گال پر تھپڑ کے نشان، ہونٹ کنارے سے پھٹا ہوا جہاں خون بہہ رہا تھا، کاندھے سے ایک طرف ڈھلکتی شرٹ جو آستین پھٹنے کی وجہ سے ایک طرف سرک گئی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا آج اگر وہ اس وقت نہ آتا تو کیا سے کیا ہو جاتا، اس کے گھر کی عزت آج تار تار ہو جاتی۔ اے لڑکے، تم کہاں سے چلے آئے؟ جا اپنا کام کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تیرے ساتھ۔ زمین پر گرے اپنے ساتھی کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے تھے، مگر پھر بھی زارون کو دھمکاتے ہوئے آگے بڑھے تھے۔ زارون بھی آگے بڑھا تھا۔ زارون کے سر پہ تو جیسے خون سوار تھا۔ ایک کے پیٹ پہ مکہ مارا، دوسرے کے پیٹ میں ایک ساتھ لات ماری تھی۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہٹے تھے۔ ان دونوں کو مار مار کے اس نے درگت بنا ڈالی تھی۔ وہ دونوں اپنا آپ زارون سے چھڑاتے اپنے ساتھی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ زارون اب زرداج کی طرف بڑھا، جو کھڑی ہاتھوں میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اپنی جیکٹ اتار کے اس کے کندھے پہ رکھی، اس نے نظریں اٹھا کر زارون کی طرف دیکھا تھا، پھر اگلے ہی پل اس کے گلے لگ گئی تھی۔ سر اس کے سینے پہ رکھے پیچھے سے اس کی شرٹ کو زور سے مٹھیوں میں جکڑا تھا اور زور شور سے رونے لگ گئی۔ وہیں زارون کی کمر سہلاتا اسے چپ کروا رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی آنسوؤں سے اس کی شرٹ بھگو رہی تھی۔ پھر زارون نے اسے خود سے نرمی سے اس کے کاندھوں سے پکڑ کر الگ کیا اور جھاڑیوں سے اس کا پھنسا دوپٹہ نکالا تھا اور اس پہ اچھی طرح سے اس کے سر پہ اڑا کر اس کے گرد لپیٹا تھا اور اسے کاندھے سے پکڑ کر گاڑی کی طرف بڑھا تھا اور پھر مرے مرے قدموں سے ننگے پاؤں اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ پاؤں بھی پتھر چبھنے سے زخمی ہو چکے تھے۔ اسے گاڑی میں لا کر بٹھایا تھا، اسے ہوش ہی کہاں تھا اپنا۔ زارون نے زرداج کو گاڑی میں بٹھا کر پھر سڑک پر اس کا گرا بیگ اٹھایا تھا، اس کے جوتے بھی اٹھائے تھے۔ وہ لا کر گاڑی کے پچھلی سیٹ پر رکھی اور خود آگے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ سوری۔ پتہ نہیں کیوں وہ یہ الفاظ استعمال کر گیا تھا
جو اس کے لیے توہین سے کم نہیں تھے، وہ بھی زرتاج کے سامنے۔ زرتاج نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس سے پہلے کبھی اس کے سامنے نہیں روئی تھی۔ گاڑی یوسف مینشن کے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ تم یہاں رکو، میں اندر دیکھ کر آتا ہوں، کوئی ہے تو نہیں؟ تم کسی کے سامنے ایسے نہیں جاؤ گی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر آیا تھا۔ سامنے ہال خالی دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔ اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے، اسے زری کو اس کے کمرے تک پہنچانا تھا۔ آؤ زری، جلدی، کوئی نہیں ہے۔ زارون نے اس کا بازو پکڑا، اسے گاڑی سے اتارا تھا اور جلدی سے لیے گھر میں داخل ہوا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ ہال میں اسے سیڑھیوں کے پاس لا کر چھوڑا تھا اور وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ یہاں بھی اس کا اپنا ہی مفاد تھا، کہیں کوئی زری کو دیکھ نہ لے ایسی حالت میں، ورنہ سوال تو اس سے ہی ہونا تھا کہ زری کی اس حالت کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی تھا۔ وہ بھی سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یوسف ولا میں اس وقت 2 فیملیز آباد تھیں، عالم یوسف ملک اور ان کی بیگم اور 3 بچے، ان کے مرحوم بھائی اکرم یوسف ملک کی بیوہ اور 2 بیٹیاں۔ یوسف ملک نے اپنی محنت سے یہ گھر بنایا تھا۔ ان کی اہلیہ بہار بیگم اور ان کے 2 بیٹے عالم اور اکرم اور چھوٹی بیٹی شاہانہ۔ عالم کی شادی سیما سے ہوئی تھی، جن سے ان کے 2 بیٹے روحان اور زارون اور ایک چھوٹی بیٹی روحا۔ اکرم کی شادی عالم کی شادی کے 6 سال بعد ہوئی تھی۔ شاہانہ کی شادی بھی اکرم کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ سیما اپنے دیور اکرم کی شادی اپنی چھوٹی بہن شینا سے کروانا چاہتی تھی، مگر اکرم کو اپنے ماموں ذات پسند آ گئی تھی اور وہ اسی کے ساتھ شادی کے لیے بضد تھا۔ اس کی شادی اس کے ماموں کی بیٹی سفینہ سے ہو گئی تھی، جو اپنے ماں باپ کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی، اور ساتھ ہی ان کی بہن شاہانہ کی بھی شادی شاہد سے ہو گئی تھی اور اس کا ایک بیٹا عمار شاہد۔ اکرم کو اللہ نے 1 سال بعد ایک بیٹی سے نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے زویا رکھا تھا، جو روحان اور زارون کو بے حد پسند تھی۔ زویا روحان سے 7 سال چھوٹی تھی اور زارون سے 4 سال چھوٹی تھی۔ 2 سال بعد اکرم کے یہاں ایک اور بیٹی نے جنم لیا تھا۔ اس کا نام انہوں نے زرتاج رکھا تھا، جو گول مول سی زویا کے مقابلے میں زیادہ صحت مند تھی۔ اکرم کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ سفینہ کا ساتھ اور 2 بیٹیوں نے اس کی زندگی مکمل کر دی تھی، اور عالم کو بھی اللہ نے بیٹی سے نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے روحا رکھا تھا۔ روحا زرتاج سے 3 سال چھوٹی تھی۔ روحان اور زارون کی خوشی کی انتہا نہ تھی، اللہ نے انہیں بھی بہن سے نوازا تھا۔ سیما انہیں زویا اور زرتاج سے زیادہ کھیلنے نہیں دیتی تھی، اصل میں اداس بھی ہو جاتے تھے۔ پھر ان کی بھی بہن ہو گئی تھی، اب وہ ان کی زیادہ تر توجہ کا مرکز تھی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا گمان کسی کو نہیں تھا۔ زویا 7 سال کی تھی اور زرتاج 5 سال کی، جب ان کے والد اکرم یوسف ملک ایک کار ایکسیڈنٹ سے اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ سفینہ پہ تو جیسے پہاڑ ہی ٹوٹ گیا تھا۔ بھری جوانی میں بیوہ اور 2 بچیوں کا ساتھ تھا۔ یوسف ملک جوان بیٹے کے صدمے کی وجہ سے دل کے مریض بن گئے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ بہار بیگم اکرم کا صدمہ برداشت نہ کر سکی تھی اور جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ یوسف صاحب تنہا ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی پوتیوں کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی اور سفینہ سے بھی کہا کہ وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے، مگر سفینہ نے انکار کر دیا کہ ان کے لیے ان کی بیٹیوں کا ساتھ ہی کافی ہے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو گزرتا رہا۔ یوسف صاحب اور عالم نے بچیوں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ انہیں باپ کی کمی محسوس نہ ہو، مگر باپ کی کمی شاید کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا۔
روحان نے MB کی ڈگری لے لی تھی، اب وہ باہر ملک جا کر جاب کرنا چاہتا تھا، مگر یوسف صاحب اس کے باہر جانے کے خلاف تھے۔ وہ چاہتے تھے جب خود کا بزنس ہے تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے، اور روحان بھی بضد تھا اسے باہر جانا ہے۔ عالم صاحب تو دادا پوتے کے درمیان پیس کے رہ گئے تھے، کس کی سنیں کس کی نہ سنیں۔ زویا 2nd ایئر میں تھی اور زرتاج 9 کلاس میں تھی، اور روحا بھی 7 کلاس میں تھی۔ ان تینوں کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ زارن BCom کر رہا تھا، اسے اپنے ڈیڈ کا ہی بزنس سنبھالنا تھا۔ عالم یوسف ملک بیٹے کے آگے ہار مانتے پھر سے یوسف صاحب کے پاس آئے تھے۔ بابا آپ ہی ضد چھوڑ دے، وہ بچہ ہے، اگر اسے باہر جانے کا شوق ہے تو اسے جانے دے، دھکا کھائے گا تو خود ہی واپس آئے گا۔ بلاؤ پھر اپنے بیٹے کو، اس کے سامنے بات کرتے ہیں۔ یوسف صاحب نے حکم سنایا تھا۔ کچھ دیر بعد روحان حاضر تھا۔ وہ تینوں اس وقت کمرے میں اکیلے تھے۔ اگر تم میری ایک شرط مانو گے تو ہی تمہاری بات مانی جائے گی۔ روحان سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ عالم ان کے بابا صوفے پر بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے بابا؟ عالم نے پوچھا تھا۔ داجی آپ کی ہر شرط قبول ہے مجھے، روحان ایکسائٹمنٹ میں بولا تھا۔ برخوردار پہلے بات مکمل تو سن لو۔ روحان خاموش ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ روحان اور زویا کا نکاح کر دیا جائے۔ داجی نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ روحان کے سر پہ جیسے داجی نے بم ہی پھوڑ دیا تھا، حیران نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ عالم خوشی اور حیرت سے مسکرا رہے تھے۔ انہیں داجی کا یہ فیصلہ پسند آیا۔ یہ کیا کہہ رہے آپ؟ میں ابھی شادی کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہوں۔ روحان میں بات کر رہا ہوں، تم خاموش رہو۔ عالم صاحب نے اسے چپ کروایا تھا۔ روحان میں بات کر رہا ہوں، تم خاموش رہو۔ عالم صاحب نے اسے چپ کروایا تھا۔ میں ابھی شادی کا نہیں کہہ رہا ہوں بچے، صرف نکاح کی بات کی۔ جب تم واپس آؤ گے تب شادی کریں گے۔ داجی مسکرا کر سمجھاتے ہوئے اسے بولے تھے۔ لیکن ڈیڈ ابھی میں ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ روحان تم جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ عالم صاحب نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا تھا، اور وہ غصے میں پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ بابا آپ کی بات تو ٹھیک ہے، مگر ابھی نکاح کوئی رسم کر لیتے ہیں، بات پکی کر لیتے ہیں رشتے کی، پھر جب وہ واپس آئے گا تو ہم دھوم دھام سے شادی کر لیں گے۔ عالم ٹھہر کر سمجھانے کے انداز میں بولے تھے۔ بس کرو عالم، میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ نہیں۔ مجھے پتا ہے تم مجھے بہلا رہے ہو، بس میں نے جو فیصلہ کر لیا وہ بتا دیا، اگر تمہیں نہیں منظور تو بتا دو۔ پتا نہیں میرے پاس اور کتنا وقت ہے، ان بچیوں کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ آخر بات پہ وہ آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ بابا آپ جیسا چاہتے ٹھیک ویسا ہی ہوگا۔ روحان کی آپ فکر نہ کریں، میں بات کروں گا، مان جائے گا۔ روحان غصے سے داجی کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ سامنے سے آتی زویا پر اس کی نظر نہیں گئی تھی۔ دونوں ہی اپنے دھیان میں جا رہے تھے۔ زویا کالج سے گھر آئی تھی، وائٹ یونیفارم پہنے وہ گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ روحان غصے میں گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ دونوں کا زوردار تصادم ہوا تھا۔ زویا اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی، ایسا لگا جیسے کسی پتھر سے ٹکرا گئی ہو۔ اف میرا سر! وہ اپنا سر پکڑے کھڑی تھی۔ وہ غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا جو دبلی پتلی سی وائٹ کالج یونیفارم میں بچی ہی لگ رہی تھی۔ دیکھ کے نہیں چل سکتی، اندھی ہو؟ غصے سے اس نے دہاڑا تھا۔ مجھے نہیں، آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ وہ سر پکڑے الٹا اسے ہی مشورہ دے رہی تھی، اور اس کے غصے کو مزید بڑھاوا دے گئی۔ ہٹو میرے راستے سے! روحان نے اسے بازو سے پکڑ کر سائیڈ پر دھکے لگاتا اس کا جی چاہا اسے منظر سے ہی غائب کر دے، مگر خود پر کنٹرول کرتا وہاں سے نکل گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ہٹو میرے راستے سے! اس کی نقل اتارتی وہ آگے بڑھ گئی۔
داجی کے کمرے میں سب اس وقت بڑے موجود تھے۔ داجی اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا تھا۔ روحان ملک سے باہر جانا چاہتا ہے اور میں اس فیصلے کے خلاف ہوں، مگر وہ پھر بھی جانا چاہتا ہے تو میں اس کے سامنے اپنی ایک شرط رکھی ہے جو میری خواہش بھی ہے۔ کیسی شرط؟ سیما، روحان کی ماں، چپ نہ رہ سکی تھی۔ سیما، پہلے بابا کی پوری بات سن لو، عالم نے ٹوکا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ روحان کے باہر جانے سے پہلے روحان اور زویا کا نکاح کر دیا جائے۔ سیما اور سفینہ یہ بات سن کر حیرت سے عالم اور یوسف صاحب کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ مگر بابا، روحان، سیما نے اعتراض کرنا چاہا۔ سیما، روحان کی فکر مت کرو، عالم نے سیما کو بیچ میں ہی ٹوک دیا تھا۔ اب سفینہ سے مخاطب ہوئے تھے۔ سفینہ بہن، میں آپ سے روحان کے لیے زویا کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ عالم نے مسکرا کر سفینہ سے بات کی تھی۔ سیما تو پیچ و تاب کھاتی رہ گئی، مگر یوسف صاحب کی وجہ سے خاموش تھی۔ سفینہ نے یوسف صاحب کو دیکھا تھا جو مسکرا کر ہاں کرنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ پھر سیما کو دیکھا تھا جس کے چہرے پہ صاف عیاں تھا کہ وہ راضی نہیں ہے۔ پھر عالم کی طرف دیکھا تھا، وہ اس کی ہاں کے منتظر تھے۔ وہ خاموش رہی تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ مجھے لگتا ہے سفینہ بہو کو کوئی اعتراض نہیں ہے میرے فیصلے سے۔ اس مہینے کے آخر میں روحان جا رہا ہے تو ایک ہفتے بعد جمعہ کے دن بچوں کا نکاح رکھا جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ پھر عالم یوسف صاحب نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ جی بابا، آپ کو جیسا ٹھیک لگے۔ سفینہ بہن، آپ زویا ہماری بچی ہے تو آپ نکاح کی تیاری شروع کیجیے۔ نکاح سادگی سے ہوگا، بس خاص لوگ ہوں گے۔ عالم صاحب تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، جبکہ سیما منہ سجائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے بعد میں خبر لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سفینہ کی حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ سب ہی خوش تھے سوائے سیما کے۔ سفینہ کو زویا کے لیے روحان ایک بہترین انتخاب لگا تھا، اس لیے وہ انکار نہیں کر پائی، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ روحان اس رشتے سے خوش ہے یا نہیں، کیا وہ زویا کو قبول کرے گا، یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہیں۔ سیما کو کسی طور بھی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ برسوں پہلے وہ سفینہ میری بہن کا حق مارا تھا، اب اس کی بیٹی میری بھانجی کا حق نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لوں گی میں، روحان کی دلہن میری شائنہ ہی ہوں گی۔ شائنہ سیما کی بہن شینا کی بیٹی تھی۔ سیما شینا کی شادی اکرم سے کروانا چاہتی تھی، مگر اکرم نے سفینہ سے شادی کر لی تھی۔ اس کے ایک ماہ بعد ہی شینا کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ زویا اور شائنہ میں بس 2 ماہ کا ہی فرق تھا۔ کمرے میں داخل ہوئے تو عالم صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو سیما ان پر چڑھ دوڑی۔ یہ کیا کیا عالم؟ آپ نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا اور اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ عالم سیما کے غصے سے واقف تھے، اس لیے تحمل سے اس کی بات سنی اور پھر بولے، دیکھو سیما، یہ بابا کا فیصلہ تھا اور میں انکار نہیں کر سکا۔ زویا اچھی بچی ہے، ہمارے روحان کے لیے بھی بہتر ہے۔ نہیں ہے وہ بہتر؟ میں روحان کی شادی شائنہ سے کروانا چاہتی تھی اور یہ میری خواہش بھی تھی، اب ایسا نہیں کر سکتے۔ میں کیا جواب دوں گی شینا کو؟ ہمارا دوسرا بیٹا بھی ہے، تم زارن کے لیے بات کر لینا۔ سیما خاموش ہو گئی تھی، انہیں پتہ ہے ان کی بات پتھر کی لکیر ہے۔ یوسف صاحب فیصلہ کر چکے تھے اور عالم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ آج کی کہانی بس یہیں تک۔ آگے کا اگلا قسط میں ملاحظہ فرمائیے۔ لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے اور پسند آنے پہ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے، اور کہانی کیسی لگی ضرور فیڈ بیک دیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی کی ویڈیو میں آگے کی کہانی کے ساتھ۔
تب تک خوش رہیے، خوشیاں بانٹے اور مجھے اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔